تو حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی. حضرت اسید بن حضیر رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور دیہات کا، کھیت کا، جنگل کا ماحول تھا. ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہاں پر بندھا ہوا تھا بلکہ گھوڑا، اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا. تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے، اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے پڑھتے، اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے، اس کی ایک الگ لذت ہے. دھیرے دھیرے پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز، بعض بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی، کچھ اللہ کے بندوں کی. اور یہ بھی یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آنسو نکل پڑے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا نا، آنسو نکل پڑے. اور قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بلکہ قرآن مقدس پڑھتے وقت تو آنسو نہ آئیں تو آنسو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. آنسو نہیں نکلتے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لینا چاہیے. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے فرمایا تلاوت تو ہو گئی، آنسو کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن روتے ہوئے پڑھنا چاہیے. اب آج کل وہ رواج نہ رہا تو کم از کم چلیں رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کریں قرآن پڑھتے وقت. دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ریاکار کہتا ہے تو کہے، کوئی روتڑا کہتا ہے تو کہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا، لیکن قرآن روتے ہوئے پڑھیں. مگر یہ نہیں کہ روتے وقت یہ نیت کریں کہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں. یہ ریاکاری ہے. یہ سوچے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پسند آ جائے، آنسو اس کو پسند آ جائے. اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا. اب گھوڑا ہنہنا کر کے، وہ گھوڑا کیسی آواز نکالتا ہے نا، ہنہنا کر کے جب وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ قریب میں سویا ہے، کہیں یہ اچھل کود کرے گا کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. تو انہوں نے تلاوت روک دی، اور جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور کی قندیلیں زمین پر آ رہی تھی تلاوت کے وقت. اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ قندیلیں واپس جانے لگی. پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا ہنہنانے لگا، اچھلنے لگا، اور پھر قندیلیں زمین کی طرف آنے لگی. پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کودتے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا. صبح کو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ اور یہ تھا. اب غائب دہ نبی نے جب یہ سنا، سرکار فرماتے ہیں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے. اس کو دیکھ کر کے گھوڑا بدک رہا تھا اور ہنہنا رہا تھا. اگر تم قرآن کی تلاوت نہ روکتے، موقوف نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، ان کی زیارت کر لیتے، وہ جو رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے